السلام علیکم سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو، پورے ہندوستان کو، پوری دنیا کو میری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک۔ آپ سب لوگ خوش رہیں، سلامت رہیں، حفاظت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خوشیاں لائے۔ آج میں بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہوں، آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں۔ کافی دن ہو گئے تھے آپ سے بات چیت کرے ہوئے، تو آج آپ لوگوں سے مل کر آپ سے بات چیت کروں، آپ سے حال چال پوچھوں۔ تو دوستو، آپ کے روزے تو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے گزرے ہوں گے، بہت اچھے گزرے ہوں گے۔ سب نے بہت عبادت کری، قرآن شریف پڑھا، تراویح پڑھی اور کڑی محنت بھی کری۔ میں نے دیکھا ہے کہ روزے میں خاص طور سے مسلمان محنت کرتا ہے زیادہ۔ وہ سوچتا ہے کہ جتنی آمدنی کروں گا اتنا ہی زیادہ آمدنی ہوگی، گھر میں ضرورت کا سامان میں لے جا پاؤں گا۔ تھینک یو تھینک یو۔ یہ ہمارے پرانے متر ہیں، پرانے دوست ہیں، اور انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا، مجھے خوشی ہوئی، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اسی طرح ہی خوش ہوں گے۔ دیکھیے سر، رمضان آیا، رمضان چلا گیا، سب نے اپنے اپنے حساب سے عبادت کری۔ اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول کرے، اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ دیکھیے، ہم نے عبادت جیسے بھی کری ہے، اسے پتہ ہے کسی کی عبادت مکمل نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے۔ ہم سے بھی ہوئی غلطی، میرے سے بھی غلطی ہوئی، کیونکہ بہت باریکیاں ہوتی ہیں نماز میں، عبادت میں بہت باریکیاں ہوتی ہیں۔ ان باریکیوں پر چلنا پڑتا ہے بہت سنبھل کر، اور چھوٹی چھوٹی غلطی ہم کر کے بھول جاتے ہیں۔ اب وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کہ ہم نے جیسے بھی نماز پڑھی، عبادت کری، وہ اسے پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت، ہم سب کی نماز، ہم سب کے روزے، ہم سب کی تراویح قبول کرے، اپنی بارگاہ میں قبول کرے، آمین ثم آمین، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، رمضان آیا، رمضان چلا گیا، عید بھی آئی، عید بھی چلی گئی، اور اسی بیچ میں کچھ مہینوں سے اور کچھ دنوں سے بھی دنیا میں ایک ہلچل سی ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں، ایران، اسرائیل، امریکہ۔ اس بیچ میں نہ جانے لوگوں کے دلوں میں کیا کیا دہشت بیٹھی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس جنگ کو روک دے اور دنیا میں چین و امن بنائے رکھے، آمین۔ اور بس یہی کہنا چاہوں گا کہ انسان کو سنبھل کر رہنا چاہیے، اپنے وطن سے، اپنے پریوار سے، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے، اپنے ہم وطن سے محبت کرنی چاہیے۔ ہمارے حضور نے بھی فرمایا ہے کہ وطن سے وفاداری کرو، جس وطن میں آپ رہ رہے ہو اس وطن سے وفاداری کرو، اس کا نمک حلال کرو، نمک حرامی مت کرو۔ کوئی کتنا بھی کچھ کہے، آپ کو اپنے راستے سے نہیں ہٹنا، یعنی کہ دیش سے غداری نہیں کرنی، دیش سے وفاداری ہی کرنی ہے۔ یہ ہمارا مذہب بھی سکھاتا ہے، ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہمارے حضور نے بھی کہا ہے، قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وطن میں آپ جنمے ہو، جنم لیا ہے، جس وطن کی مٹی میں رہ کر آپ بڑے ہو، اس وطن کی مٹی کے ساتھ نمک حرامی مت کرو، نمک حلالی کرو، وفاداری کرو۔ اور عید کے موقع پر بہت غریب بھی ہیں جن کے گھروں میں عید نہیں منائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں روزی عطا فرمائے، ان کے ضرورت کے سامان کو، ضرورت کی چیزوں کو ان کے گھر میں بھیجے، اور ان کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں، میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہر انسان کو محنت کرنی چاہیے، اپنے کام سے
محنت کرنی چاہیے، کام سے کوئی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ کیسا بھی کام ہو، دیکھیے ہر انسان کے نصیب وہی کام آتا ہے جو اس کا وہ ہنر باز ہو، اور ہنر سب کے پاس آنا چاہیے، کیونکہ کام کو ہی سلام ہے، اور ہنر باز کو ہی آدمی، سامنے والا انسان یاد کرتا ہے۔ اور ہر انسان کو اپنی فیملی سے محبت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، بھانجے بھتیجے، ان سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، اور کبھی بھی ان سے دور رہنا چاہیے، نہ ہی دور ہو اور نہ ہی دور ہونے دو۔ کہا سنا تھوڑا بہت ہوتا رہتا ہے، اسے سن کر اندیکھا کریں، انسنا کریں اور آگے بڑھیں۔ یہ ہمارے بڑوں نے سکھایا، اور ہمارے بڑے بھی دیکھو اب تک ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ کہا سنا ہوتا ہے، اس میں کوئی فضول کی بات نہیں ہے، یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ ہو گیا، ختم ہو گیا، اب آگے بڑھو۔ اور بس آپ لوگوں سے آج مل کر بہت خوشی ہوئی، اسی طرح مجھے پیار دیتے رہیے۔ اور بھائیوں میرے، ایک منٹ، کون ملے نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے دوستو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، شب بخیر، اپنا خیال رکھیے گا، آل دا بیسٹ آنے والے کل کے لیے۔ خدا حافظ، سنبھل کے رہیے۔ سب کو، پورے ہندوستان کو میری طرف سے عید بہت بہت مبارک۔ خدا حافظ۔